بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس تعلق سے 3 باتیں عرض کی گئی تھی۔ سب سے پہلی چیز کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور دوسری چیز اللہ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے کبھی بھی کسی بھی حال میں مایوس نہ ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ مجبور، پریشان حال، مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ مشکلات کا مقابلہ دعاؤں سے کریں۔ ظاہر ہے کہ دعائیں، مصیبت دینے والا، پریشانی نازل کرنے والا اگر اللہ ہے تو اس کو ٹالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے پرخلوص دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر رحم کر کے ہماری پریشانی کو، ہمارے مشکلات کو ٹال دے گا۔ اور یہ دعائیں، جو مصیبت، جو پریشانی آ چکی ہے ہماری زندگی میں، ان کے لیے بھی مفید ہے، اور جو پریشانیاں بھی آئی نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی میں مستقبل میں آ سکتی ہیں، ان کے حق میں بھی مفید ہیں۔ دعاؤں سے وہ آنے والی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی ٹل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا یہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے جو آ چکی ہیں اور جو ابھی نہیں آئی ہیں۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، تم دعاؤں کو لازم پکڑو۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہم خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ صرف تکلیف اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد دعا کرنے والی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ جب ہم خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے تو تکلیف اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تکلیف اور پریشانی میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسی ہی تکلیف ٹل جاتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دعا ایک مومن کا وظیفہ ہے جو اپنی زندگی میں ہمیں مسلسل اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے آرام کی زندگی ہو، چاہے تکلیف کی زندگی ہو۔ بعض مسنون دعائیں ہیں جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و مشکلات میں، پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا خاص طور پر یہ اہتمام کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت، پریشانی میں یہ دعا پڑھتے تھے خاص طور پر، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، خاص طور پر مصائب و مشکلات میں۔ ترمذی میں ایک دوسری دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ دعاؤں میں اگر غور کریں گے تو دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی اور اللہ رب العالمین کے بہترین صفات کا زیادہ سے زیادہ وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ پہلی دعا میں لا الہ الا انت
ہر ذکر کے بعد لا الہ الا انت کہا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہاں پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح سے ایک تیسری دعا جو ابن ماجہ میں ہے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن عند الکرب، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جو میں مصیبت اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد وہ دعا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایک مختصر دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اسی طرح سے ایک چوتھی دعا جو صحیح الجامع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوات المکروب اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، مصیبت زدہ پریشان حال کی دعا، جو دعا خاص طور پر پریشانی میں پھنسنے کے بعد وہ بندہ اللہ رب العالمین سے مانگے، وہ یہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اور اے اللہ تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کر، تو ہی میرا محافظ اور نگہبان ہے، اے اللہ تو سچا اور حقیقی معبود تو ہی ہے، میرے تمام کاموں کو اے اللہ تو درست کر دے، آسان بنا دے۔ تو یہ دعا ایک مصیبت زدہ پریشان حال انسان اپنی پریشانیوں میں پھنسنے کے بعد خاص طور پر اس دعا کو کرے۔ ایک پانچویں دعا جو صحیح الجامع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تم کو ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں جب مصیبت زدہ انسان مصیبت میں پھنسنے کے بعد یا کسی دنیاوی آفت اور بلا میں پھنسنے کے بعد جب وہ دعا کرے تو اس دعا کے ذریعے اس کی وہ مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت الذنون، وہ دعا ہے جو مچھلی والے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں، یعنی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا انہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کوئی بھی مسلمان آدمی جب بھی کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو کثرت سے مصائب و مشکلات میں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چند مسنون 5 دعائیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب و مشکلات میں پریشانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنا مسنون ہے، اور ان دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین مصائب و مشکلات سے ہم کو نجات دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف تکلیف اور پریشانی میں نہیں بلکہ دعاؤں کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اور بکثرت آرام کی زندگی ہو یا تکلیف، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، اور خاص طور پر مصائب و مشکلات میں پھنسنے کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔